أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 222. ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اور وہ آپ سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ وہ نجاست ہے، بس تم حالت حیض میں عورتوں سے الگ رہو اور ان کے پاس نہ جاؤ یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائے۔ جب وہ پاک ہو جائیں تو تم ان کے پاس جاؤ جس طرح اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے، بے شک اللہ توبہ کرنے والوں اور پاک و صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہیں، سو اپنی کھیتی میں جس طرح چاہو آؤ، اور اپنے لیے نیک اعمال آگے بھیجو اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور جان لو کہ تمہیں اللہ سے ملنا ہے، اور مومنوں کو خوشخبری سنا دو۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ یہود کی عادت تھی کہ جب ان میں سے کسی عورت کو ایام آتے تو وہ اس کو نہ تو اپنے ساتھ کھلاتے تھے اور نہ اپنے گھر میں ساتھ رہنے دیتے تھے۔ صحابہ کرام نے اس کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ اس آیت کی تشریح ہے کہ اپنی عورتوں کے ساتھ خلاف فطرت پیش آنے یعنی حیض کی حالت میں صحبت کرنے سے منع فرمایا گیا ہے، کیونکہ یہ طرفین کی تندرستی کے لیے مضر اور پاکیزگی کے خلاف ہے۔ اس معاملے میں بعض اقوام افراد تو تفریط کا شکار تھیں۔ یہودیوں میں دستور تھا کہ وہ حیض والی عورت کو علیحدہ مکان میں رکھتے تھے، نہ اس کے ہاتھ کا پکا ہوا کھاتے تھے اور نہ اسے کسی چیز کو ہاتھ لگانے دیتے تھے۔ اس کے برعکس عیسائیوں میں کسی قسم کی قید نہ تھی۔ صحابہ کرام میں ہر قوم کے لوگ تھے اور وہ اپنی اپنی عادت کے موافق کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حیض ایک ناپاکی ہے، اس لیے ایام حیض میں ان سے پرہیز کرو، اور جب تک وہ خوب پاک نہ ہو جائے ان سے صحبت نہ کرو۔ پاک ہو جانے کے بعد تمہیں ہر طرح سے فائدہ حاصل کرنے کا اختیار ہے۔ اس کے ساتھ یہ فرمایا کہ صرف لذتوں ہی میں منہمک نہ رہو بلکہ آخرت کی بھی فکر کرو، کیونکہ ایک روز تمہیں اللہ تعالیٰ سے ملنا ہے، لہذا تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرو اور ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ قرآن کریم میں حیض کی کوئی مدت بیان نہیں کی گئی بلکہ اس کو عرف عام پر چھوڑ دیا گیا۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک یہ مدت کم از کم 3 دن اور زیادہ سے زیادہ 10 دن ہے۔ امام شافعی کے نزدیک کم از کم 1 رات دن اور زیادہ سے زیادہ 15 دن ہے۔ امام مالک کہتے ہیں کہ کوئی حد مقرر نہیں۔ قرآن کریم نے حیض کے ایام میں صرف جماع کی ممانعت بیان کی ہے۔ حیض کے باقی احکام مثلا نماز نہ پڑھنا، نماز کی قضا لازم نہ ہونا، روزہ نہ رکھنا، روزے قضا کرنا، مسجد میں نہ جانا، قرآن مجید کو نہ چھونا، طواف نہ کرنا، نفاس یعنی بچہ جننے کی حالت کے احکام اور اس کی مدت وغیرہ، یہ سب احکام صحیح حدیثوں سے ثابت ہے۔
ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم۔ اور اللہ کو اپنی قسموں میں آڑ نہ بناؤ کہ تم نیکی اور تقوی اختیار کرنے اور لوگوں کے درمیان صلح کرانے سے بچ سکو، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اللہ تمہاری بیہودہ قسموں پر گرفت نہیں فرمائے گا، لیکن تمہاری ان قسموں پر مواخذہ فرمائے گا جو تمہارے دل سے سرزد ہوئی ہیں، اور اللہ بخشنے والا حلم والا ہے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ علامہ بغوی نے بیان کیا کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ اور ان کے بہنوئی بشیر بن نعمان انصاری کے درمیان کوئی ایسی بات ہو گئی کہ حضرت عبداللہ نے قسم کھا لی کہ نہ تو کبھی بشیر کے پاس جاؤں گا اور نہ ان سے بولوں گا، اور نہ ان کے اور ان کے مخالف کے درمیان کبھی صلح کراؤں گا۔ جب حضرت عبداللہ سے کوئی شخص اس کے بارے میں کچھ کہتا تو وہ جواب دے دیتے کہ میں نے تو اللہ تعالیٰ کی قسم کھا لی ہے کہ میں ایسا نہیں کروں گا، لہذا اب قسم سے بری ہوئے بغیر میرے لیے جائز نہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ اس آیت کی تشریح یہ ہے کہ لوگوں میں یہ بات مشہور تھی کہ جب کسی بات پر یا کسی چیز کے ترک پر اللہ تعالیٰ کی قسم کھائی جائے، خواہ وہ اچھی ہو یا بری، اس پر ضرور قائم رہنا چاہیے۔ یہ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک قسم کھا لی کہ میں اپنے بھانجے مصطفح کو کچھ نہیں دیا کروں گا، کیونکہ اس نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگائی تھی۔ اسی طرح اور لوگ بھی قسمیں کھا بیٹھے تھے کہ میں فلاں شخص سے صلح نہ کروں گا، یا میں اپنے باپ سے یا ماں سے نہ ملوں گا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایسی باتوں سے منع فرما دیا۔ لغو قسم پر تم سے کچھ مؤاخذہ نہیں ہوگا۔ قسم کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک ہے یمین غموس۔ غمس ڈوبنے کو کہتے ہیں، چونکہ ایسی قسم کھانے والا گناہ میں ڈوبتا ہے، اس لیے اس کو غموس کہتے ہیں۔ غموس یہ ہے کہ کوئی شخص کسی گزری ہوئی بات پر عمدن جھوٹی قسم کھائے، مثلا یہ کہے کہ فلاں شخص آیا تھا، حالانکہ وہ جانتا ہے کہ وہ یہاں نہیں آیا۔ اس میں بڑا گناہ ہے اور اس پر آخرت میں مؤاخذہ ہوگا، جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ہے وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ، لیکن وہ تمہاری ان قسموں پر پورا نہ کرنے کی صورت میں مؤاخذہ فرمائے گا جو تمہارے دل سے سرزد ہوئی ہے۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک ایسی قسموں پر کفارہ نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبیرہ گناہ میں شرک، والدین کی نافرمانی، کسی کو قتل کرنا اور یمین غموس یعنی قصداً جھوٹی قسم کھانا شامل ہے۔ یہ کیا ہے؟ کبیرہ گناہ۔ ایک ہے قسم یمین منعقدہ۔ کوئی شخص آئندہ کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے پر اللہ تعالیٰ کی قسم کھائے کہ واللہ میں فلاں کام کروں گا، یا خدا کی قسم میں اس کے گھر نہ جاؤں گا،
اس کو یمین منعقدہ کہتے ہیں کہ ایسی قسم کو توڑنے پر کفارہ لازم آتا ہے۔ پس جو شخص گناہ کی بات پر قسم کھا بیٹھے، مثلا یہ کہے کہ واللہ میں نماز نہیں پڑھوں گا، یا فلاں شخص کو قتل کر دوں گا وغیرہ، تو اس پر لازم ہے کہ وہ اپنی قسم کو توڑ کر اس کا کفارہ ادا کرے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی بات پر قسم کھا بیٹھے اور اس کے خلاف کرنے میں بہتری جانے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کام کو کر لے اور اپنی قسم کا کفارہ ادا کرے۔ حضرت عبدالرحمن بن سمرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حکومت کا عہدہ طلب نہ کرنا، اگر بلا مانگے مل جائے تو اس میں تمہاری مدد کی جائے گی، اگر مانگنے پر ملا تو وہ سارا بار تم پر ڈال دیا جائے گا۔ اگر تم قسم کھا لو اور اس کے سوا کوئی اور بات بہتر نظر آئے تو وہی کرو جو بہتر ہو اور قسم کا کفارہ ادا کر دو۔ نمبر 3، قسم یمین لغو، کسی گزری ہوئی بات پر منہ سے بلا ارادہ جھوٹی قسم نکل گئی، یا یہ کہ قسم نکلی تو ارادے سے مگر اس کو وہ اپنے گمان میں صحیح سمجھتا ہے، یا آئندہ کسی بات پر اس طرح قسم نکل گئی کہ کہنا چاہتا تھا کچھ اور منہ سے بلا ارادہ قسم نکل گئی، اس میں گناہ نہیں، اس لیے اس کو لغو کہتے ہیں، آخرت میں اس پر کوئی مؤاخذہ نہیں ہوگا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے آیت لا یؤاخذکم اللہ باللغو کے بارے میں فرمایا کہ یہ لا واللہ بلا واللہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے، یعنی جو قسمیں تکیہ کلام کے طور پر زبان سے بے ساختہ نکل جائیں، یہ آیت ان کے بارے میں نازل ہوئی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔